بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ باغ کی مرضی کے مطابق فون کے ذریعے تمام اکابرین سے باری باری رابطہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس وقت میں ہوٹل کی 12ویں منزل پر ہوں، ادھر سے نیچے چھلانگ لگانے والا ہوں۔ مجھ سے پہلے اس سازش میں شریک ہونے والا فرانس کا فوڈ منسٹر بھی حرام موت مارا گیا ہے۔ وہ فون پر بولتا ہوا ایک کھڑکی کے پاس آیا، پھر اسے کھول کر اس کی چوکھٹ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آخری بار فون پر کہا، اس وقت میں 12ویں منزل کی کھڑکی پر کھڑا ہوا ہوں اور اب چھلانگ لگانے جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں تم سب کی موت کیسے ہوگی، انتظار کرو، انتظار۔ یہ کہتے ہی اس نے 12ویں منزل کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ سر کے بل نیچے آیا تو گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد بے باک کی خیال خوانی کی لہریں اس کے مردہ دماغ میں نہیں رہ سکتی تھیں۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، ماما خس کم جہاں پاک۔ میں نے کہا، خس کم نہیں ہوتا، یہ جہاں پاک نہیں ہوتا، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں۔ میں تم سے بہت خوش ہوں، آئندہ تم اس مشن میں میرے ساتھ رہا کرو گے۔ وہ خوشی سے جھوم کر بولا، تھینک یو ماما، آئی لو یو۔ میں ایک طرح کی آسودگی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اور بے باک مومن نے فرحات کے خلاف سازش کرنے والے پہلے 2 دشمنوں کو جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ باقی سازش کرنے والوں کے نام اور پتے ذہنوں میں محفوظ تھے۔ ہم مناسب وقت پر انہیں بھی جہنم کا راستہ دکھانے والے تھے۔ سوئٹزرلینڈ میں ان دشمنوں سے نمٹنے کے بعد بے باک میرے پاس آ گیا تھا اور مجھے اپنی روداد سنا رہا تھا۔ یہ تو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ کس طرح 15 برس کی عمر سے ہی فرحات سے متاثر ہو گیا تھا۔ اس قدر متاثر ہوا تھا کہ دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس نے کئی برس کی تھکا دینے والی کوششوں کے بعد ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا تھا۔ اپنے آئیڈیل محبوب فرحات سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے وچ ڈاکٹر مہاراج گندراج منتر جوگی کے کالے علم میں پھنس گیا تھا۔ اس کے بعد 1 برس تک اس کا غلام بن کر اس کے احکامات کی تعمیل کرتا رہا تھا۔ اس نے کہا، ماما میرا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، برے حالات سے گزارتا ہے، تو اس میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے۔ اور میری بہتری اس طرح ہوئی کہ میں اس منتر جوگی کی ڈائریاں پڑھ کر پاپا کے بدترین دشمن برین ماسٹر تک پہنچ گیا ہوں۔ میں نے خوش ہو کر کہا، بے شک یہ تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ برین ماسٹر اور دوسرے سازش کرنے والوں کے دلوں کو یہ دڑکا لگا ہوا ہے کہ پاپا کی آتما کسی کے جسم میں سما گئی ہے اور اب ان کی نیندیں حرام کر رہی ہے۔ میں نے کہا، تمہارے پاس برین ماسٹر کا فون نمبر اور 3 خفیہ پناہ گاہوں کا پتہ موجود ہے، یہ بتاؤ اب تم کیا کرنا چاہو گے؟ میں نے اپنے طور پر بہت کچھ سوچ لیا تھا، لیکن اب آپ کی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے تو آپ ہی کے مشوروں پر عمل کروں گا۔ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، ہمیشہ اپنی ذہانت اور صلاحیتوں پر بھروسہ کرو، اگر کبھی مشکل پیش آئے تب مجھ سے مشورہ لے لیا کرو۔ چلو یہ بتاؤ اس سلسلے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے سوچا ہے کہ میرے پاس برین ماسٹر کی 3 خفیہ پناہ گاہوں کے پتے موجود ہیں۔ میں جب چاہوں کہیں بھی اس کے سامنے پہنچ کر اسے گولی مار سکتا ہوں، لیکن میری عقل نے سمجھایا ہے کہ طاقت کے نشے میں مدہوش رہنے والے دشمنوں کو فوراً ہی موت کے گھاٹ نہیں اتارنا چاہیے، پہلے ان سے ان کی طاقت چھین لینی چاہیے، انہیں اس قدر کمزور بنا دینا چاہیے کہ وہ مٹی کے کیڑوں کی طرح رینگتے رہیں اور کسی بھی ہیرے گہرے کے قدموں تلے آ کر کچلے جائیں۔ تم صحیح سمت سوچ رہے ہو، بدترین دشمنوں کو ایسی ہی موت مرنا چاہیے کہ دوسرے دشمنی کرنے والے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ پچھلی رات میں نے فون کے ذریعے اس کے دل میں دہشت پیدا کر دی ہے کہ پاپا نے کسی کا جسم حاصل کر لیا ہے اور اب وہ اپنا جسم اور دماغ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، اور دوسرے ممالک کے اکابرین کو بھی یہی میسج دیا ہے، سب بھی دہشت میں مبتلا ہوں گے، یہ اچھا طریقہ کار ہے۔ بے باک نے کہا، برین ماسٹر کی ایک بیوی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، وہ لندن میں عزت داروں کی طرح شریفانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ماں اور بیٹی سیدھی سادی سی ہیں۔ بیٹی اپنے باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ وہ کس قدر پراسرار ہے اور انڈر ورلڈ میں رہ کر کیسی مجرمانہ زندگی گزار رہا ہے۔ بیوی سب کچھ جانتی ہے، اپنے شوہر کی رازدار ہے، لیکن مغرور اور بد دماغ نہیں ہے۔ اس کا بیٹا جان رچ بہت ہی مغرور ہے، اسے پہلوانی کا شوق ہے، فری سٹائل ریسلر ہے، WWE اور راج جیسے مشہور و معروف اداروں کا ممبر ہے۔ اس کا مطلب وہ اچھا خاصا کا داور باڈی بلڈر ہوگا۔ ہاں، باڈی تو خوب بنائی ہے، لیکن عیاش ہے، شراب پیتا ہے، بڑے بڑے نامور پہلوانوں کے مقابلے میں کبھی جیت نہیں سکتا، لیکن برین ماسٹر ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کی شکست کو فتح میں بدل دیتا ہے اور بیٹے کو سمجھاتا رہتا ہے کہ وہ عیاشی اور شراب نوشی سے باز آ جائے۔ میں نے کہا، ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہے، اس لیے ضدی اور خود سر ہوگا، اپنی منمانی کرتا ہوگا۔ جی ہاں، یہی بات ہے۔ جب بھی وہ ریسلنگ کے لیے جاتا ہے، فون پر اپنے باپ کو اطلاع کر دیتا ہے اور ٹھیک مقابلے کے وقت باپ اپنے بیٹے کے اندر پہنچ جاتا ہے۔
اس بار بھی وہ امریکہ کے ایک شہر فیلاڈیلفیا میں مقابلے کے لیے گیا ہے۔ 10 دنوں کے بعد دنیا کے بڑے بڑے چیمپئن پہلوان ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، ان میں جان ریچ کا نام بھی شامل ہے۔ اس بار $5 لاکھ کا بہت بڑا انعام رکھا گیا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو اس مقابلے میں کبھی ہارنے نہیں دے گا اور میں اسے جیتنے نہیں دوں گی۔ میں نے یہی سوچا ہے، مقابلے کے وقت میں اس کے مقابل پہلوان کے دماغ میں رہوں گا۔ اگر اس کے اندر جگہ نہ ملی تو پھر ماسٹر کے بیٹے کے دماغ میں ہی رہ کر اسے شکست کھانے پر مجبور کر دوں گا۔ میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، اس کے اندر ماسٹر موجود ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم بھی وہیں اسی کے اندر رہ کر ماسٹر سے خیال خوانی کا مقابلہ کرو۔ اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس مقابلے میں وہاں کوئی خیال خوانی کرنے والا موجود ہے۔ ماما پھر تو مشکل ہوگی، کیونکہ جان ریچ کے مقابل جو بھی پہلوان آئے گا وہ یقیناً یوگا کا ماہر ہوگا، شراب نہیں پیتا ہوگا، میری خیال خوانی کے لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لے گا، مجھے اپنے اندر آنے نہیں دے گا۔ اس طرح میں اسے ماتحت نہیں بنا سکوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ابھی تم بابا صاحب کے ادارے کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے ہو۔ وہاں جوانوں کو جوڈو، کراٹے اور فری سٹائل ریسلنگ کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ میرے 3 بیٹوں نے پارس، پورس اور کبریا بچپن سے اب تک کتنے ہی شعبوں میں طرح طرح کی ٹریننگ حاصل کی ہے اور تینوں ہی ناقابل شکست فائٹر ہیں۔ میں معلوم کروں گی کہ ان میں سے آج کل کون پوری تیاری کے ساتھ ہے۔ جو پورے فارم میں ہوگا میں اسے کل کی کسی فلائٹ سے فیلاڈیلفیا روانہ کروں گی۔ بے باک نے کہا، کبریا خیال خوانی کے ذریعے اپنا اور اپنے بھائیوں کا نام اس مقابلے میں شامل کرا سکتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں سے بات کریں، میں مسز برین ماسٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ لندن کے ایک ہوٹل میں تھا، دماغی طور پر اپنے کمرے میں حاضر ہو گیا، پھر لباس تبدیل کر کے ماسٹر کی فیملی کی طرف جانے لگا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ مونیکا اپنی بیٹی اینا کے ساتھ آرٹ کالج کی طرف جانے والی ہے۔ وہ ان کے بنگلے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ماں بیٹی باہر آئیں، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگیں۔ وہ انہیں چہروں کے ذریعے پہچاننے آیا تھا، لیکن دور سے ایک ہی جھلک دکھائی دی تھی، اس لیے وہ ان کا تعاقب کرتا ہوا آرٹ کالج تک پہنچ گیا۔ اس کالج میں آرٹ گیلری بھی تھی، جہاں کمال حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کی بنائی ہوئی تصویریں لگائی جاتی تھیں۔ اینا بھی اپنی ماں کے ساتھ وہیں آئی تھی، اسے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویریں دکھا رہی تھی۔ بے باک نے وہاں پہلی بار اینا کو ذرا قریب سے دیکھا تو وہ اسے بہت اچھی لگی۔ بہت ہی سیدھی سادی سی لڑکی تھی۔ اس نے کسی قسم کا میک اپ نہیں کیا ہوا تھا، اس کے باوجود دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ مونیکا سے کہہ رہی تھی، ممی یہ سب عام سی تصویریں ہیں، میں آپ کو یا کسی کو بھی اپنے سامنے بٹھا کر پورا پورٹریٹ بنا لیتی ہوں، لیکن ادھر دیکھیں، یہ ایک تجریدی آرٹ ہے، اسے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ مونیکا تھوڑی دیر تک اس تجریدی آرٹ کو دیکھتی رہی، پھر بولی، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، یہ تم نے کیا بنایا ہے؟ ممی یہ ایک فنکار کے وہ احساسات اور جذبات ہیں جو اس کے اندر چھپے ہوتے ہیں، وہ اسے تصویروں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ یہ میرے اندر کے چھپے ہوئے جذبات اور احساسات ہیں۔ میں اس کی ایک فوٹو کاپی آپ کو دوں گی، اسے اچھی طرح دیکھیں اور غور کریں کہ آپ کی بیٹی کے اندر کتنے خوبصورت اور حسین خیالات چھپے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم اس کی کاپی لے آنا، اب میں جا رہی ہوں، نہیں تو بینک بند ہو جائے گا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ وہاں سے پلٹ کر جانے لگی۔ ایسے وقت اس نے ایک نظر بے باک پر ڈالی، پھر دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر بے باک کی مرضی کے مطابق اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ دروازے پر پہنچ کر رک گئی، وہاں سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ مونیکا نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ چونکتی ہوئی بولی، نہیں کچھ بھی نہیں، آئیں چلتے ہیں۔ وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن اسی کے بارے میں سوچتی رہی، یہ سیاہ فام نیگرو اتنے پرکشش کیوں ہوتے ہیں؟ یورپ اور امریکہ کی گوری چٹی حسینائیں ان کالج نوجوانوں پر مرتی ہیں، شادی کرتی ہیں، ساری عمر ان کے ساتھ گزارتی ہیں، پتہ نہیں ان میں ایسی کیا بات ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہ اس تجریدی آرٹ کے سامنے کھڑا بڑی سنجیدگی سے اینا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے افریقہ سے یورپ تک کتنی ہی حسینائیں دیکھی تھیں، ان سے ملتا بھی رہا تھا، لیکن اینا کی طرح کسی نے بھی اسے پہلی نظر میں متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں دوسروں کے خیالات بہت اندر تک اور بہت دور تک پڑھ لیتا ہوں، مگر اپنے اندر کی بات کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس لڑکی میں کیا ہے؟ اس نے پہلی نظر میں مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے اور اپنے ہی متعلق سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر اینا کے خیالات پڑھنے لگا، یہ معلوم کرنے لگا کہ اس نے کن احساسات اور جذبات کے تحت وہ تجریدی آرٹ پیش کیا ہے۔ اس آرٹ گیلری میں ایک سے ایک خوبصورت اور خیال آفرین تصاویر تھیں۔ انہیں دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ اس آرٹ کالج کے طلباء اور طالبات کتنے ذہین ہیں اور کیسی فنکارانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ اگر کوئی خریدار آتا تھا تو ان تصاویر کو فروخت بھی کیا جاتا تھا۔ اینا نے آرٹ گیلری کے انچارج سے کہا تھا کہ اس کی تصویر کو صرف اسی خریدار کے حوالے کیا جائے جو تجریدی آرٹ سمجھتا ہو۔ اگر وہ بتا دے گا کہ اینا نے اپنے کن احساسات اور جذبات کے تحت یہ فن پارہ پیش کیا ہے تو وہ اسے فروخت کرنے دے گی۔
وہ مسکرا کر دل ہی دل میں کہنے لگا، اینا اسے تو میں ہی خریدوں گا، یہ تمہاری طرف بڑھنے کا پہلا مرحلہ ہے، خدا کرے میں تمہیں ساری زندگی کے لیے خرید لوں۔ پھر اس نے سر جھٹک کر سوچا، میں اس لڑکی کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں، یہ تو میرے دل میں گھسی جا رہی ہے، میں ایک دشمن اور ظالم بن کر پلک جھپکتے ہی اسے حاصل کر سکتا ہوں، ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے دماغ پر قبضہ جما سکتا ہوں، تنویمی عمل کے ذریعے اپنا تابعدار بنا سکتا ہوں، پھر تو یہ میرے قدموں میں لوٹنے لگے گی۔ اس نے انکار میں سر ہلا کر سوچا، نہیں، خدا مجھے معاف کرے، میں اس سے پیار کروں گا، اس پر جبر نہیں کروں گا، خواہ یہ مجھے حاصل ہو یا نہ ہو، مجھے پیار کرے یا نہ کرے، میں تو کرتا رہوں گا۔ پیار کرنے والے کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو اپنی طرف مائل کرے، اخلاقی دائرے میں رہ کر پیار و محبت اور اپنے اچھے اعمال سے اسے متاثر کرتا رہے۔ اس نے پہلی بار اینا کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا تھا کہ یہ کالے نوجوان اتنے اچھے کیوں لگتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اس نے جبراً ایسے خیالات پیدا نہیں کیے تھے، یہ سچائی تھی کہ یورپ اور امریکہ کی 40% گوری چیٹی لڑکیاں کالوں پر مرتی ہیں، ان سے شادی کرتی ہیں اور اگر نہ کر سکیں تو بوائے فرینڈ ضرور بناتی ہیں، لیکن وہ صرف بوائے فرینڈ اور محبت کا کھلاڑی نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ اپنی فطرت میں بہرا نہیں تھا کہ ایک پھول سے دوسرے پھول کی طرف منڈلاتا، وہ تو اسے دل و جان سے اپنی شریک حیات بنا لینا چاہتا تھا۔ اینا کلاس اٹینڈ کر رہی تھی، وہاں ٹیچر نے تمام طلباء اور طالبات سے کہا تھا کہ وہ اپنے اپنے کینوس کے سامنے جائیں اور اپنے کسی آئیڈیل مرد یا عورت کی تصویر بنائیں۔ اینا الجھی ہوئی تھی کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی گورا آئے گا یا کالا، اسے کالے پسند تھے، لیکن یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ باپ اور بھائی اس کی پسند کی مخالفت کریں گے۔ وہ سوچنے لگی، جب مخالفت ہوگی تب دیکھا جائے گا، ابھی تو میں کسی کالے کی تصویر بنا سکتی ہوں۔ بباغ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک واش روم میں آ گیا، وہاں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اینا کے اندر پہنچ گیا۔ آئینے میں اپنی آنکھیں، ناک، منہ، کان اور چہرے کی بناوٹ کو توجہ سے دیکھنے لگا۔ دوسری طرف اینا کو یوں لگ رہا تھا کہ آرٹ گیلری میں جس کالے جوان کو دیکھا تھا وہ ایک دم سے آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے اور اس کا چہرہ پوری تفصیل کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بے اختیار کینوس پر اس کی آنکھیں، ناک، منہ، کان اور چہرے کی بناوٹ کے مطابق تصویر بنانے لگی۔ وہ اسے کینوس پر اتار رہی تھی اور دھڑکتے ہوئے دل سے سوچ رہی تھی، او گاڈ، میں اب تک کسی کو بھی سامنے بٹھا کر اس کی تصویر بناتی آئی ہوں، ایسا پہلی بار ہو رہا ہے۔ اس جوان کو صرف ایک بار دیکھا ہے اور وہ ایسے ذہن میں نقش ہو گیا ہے جیسے ابھی میرے سامنے بیٹھا ہو۔ میں اسے صاف طور پر دیکھ رہی ہوں، میرا دل کیوں بری طرح دھڑک رہا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ٹیچر نے اس کی تصویر کو دیکھتے ہی کہا، واہ اینا واہ، اگرچہ تم نے کالے جوان کی تصویر بنائی ہے لیکن اس میں لائٹ اینڈ شیڈ کا امتزاج بہت ہی فنکارانہ ہے، اسے مکمل کر لو گی تو یہ تمہاری بہترین تصویروں میں سے ایک ہوگی۔ اس نے کہا، سر پتہ نہیں میں نے کیسے ڈوب کر یہ تصویر بنائی ہے، اب اسے گھر لے جا کر واٹر کلر کے ذریعے مکمل کروں گی۔ وہ اس کینوس کو بڑے سے ریپر میں لپیٹنے لگی۔ بیباک نے مجھے مخاطب کیا، ماما یہاں لندن میں آپ لوگوں کی رہائش گاہیں تو ضرور ہوں گی۔ ہاں بیٹے، ایسٹ بورن میں میرا اور فرحات کا ایک بنگلہ ہے اور ویسٹ بورن برسٹل میں دوسرا بنگلہ ہے، وہاں علی، کبریا، پارس اور پورس وغیرہ جاتے رہتے ہیں۔ تم کہاں رہنا چاہو گے؟ میں آپ کے بنگلے میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی چوکیدار کو فون کرتی ہوں، وہ بنگلے کی چابی تمہارے حوالے کر دے گا۔ ایک اور بات ہے ماما، کیا اس بنگلے میں کوئی بیسمنٹ ہے؟ ہاں، ایک چھوٹا سا تہہ خانہ ہے، جب تم وہاں جاؤ گے تو میں اس کا چور دروازہ تمہیں بتاؤں گی۔ ویسے تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ برین ماسٹر نے اپنے بنگلے کے تہہ خانے میں سونے اور ہیروں کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے، میں وہ سب خالی کر دینا چاہتا ہوں، وہاں کا مال اپنے تہہ خانے میں پہنچاؤں گا۔ وہ جتنی دولت حاصل کرتا رہے گا میں اسے اتنا ہی کنگال بناتا رہوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنا آئی ڈی کارڈ چوکیدار کو دکھاؤ گے تو اس بنگلے کے مالک بن کر رہ سکو گے۔ وہ میرے اندر سے چلا گیا۔ بیباگ نے یہ طے کیا تھا کہ برین ماسٹر کی بیوی مونیکا کو غائب دماغ بنا کر اس تہہ خانے سے ہیرے جواہرات کے ذخیرے کو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتا رہے گا اور اسے ہمارے بنگلے کے تہہ خانے میں پہنچاتا رہے گا۔ ایک چپڑاسی نے آ کر اینا سے کہا کہ آرٹ گیلری کے انچارج نے اسے بلایا ہے۔ اینا نے وہاں سے فون پر کہا، ممی آپ میرے لیے گاڑی بھیج دیں، میں گھر آنا چاہتی ہوں۔ مونیکا نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی آدھے گھنٹے میں ڈرائیور گاڑی لے کر پہنچ جائے گا۔ وہ ریپر میں لپٹے ہوئے کینوس کو اٹھا کر آرٹ گیلری میں آ گئی۔ وہاں کا انچارج اپنے آفس میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، مس اینا، تمہارے اس تجریدی آرٹ کا ایک خریدار آیا ہے، وہ اسے خریدنا چاہتا ہے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ کسی باذوق خریدار کو اپنی وہ تصویر دوں گی۔ بے شک اس خریدار کا دعویٰ ہے کہ وہ تمہاری بنائی ہوئی تصویر کو پوری طرح سمجھ رہا ہے اور سمجھ کر ہی اسے خریدنا چاہتا ہے۔ اسی وقت بیباک نے دروازے پر آ کر پوچھا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اینا اسے دیکھ کر ایک دم سے چونک گئی۔ اس کے پاس رکھے ہوئے کینوس میں اسی کی تصویر تھی اور وہ تصویر اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ انچارج نے کہا، آئیے مسٹر بیباک مومن، ان سے ملیں، یہ ہے مس اینا، وہ تجریدی آرٹ اسی لڑکی کی تخلیق ہے۔
वो उसे देख कर खड़ी हो गई थी। उसने करीब आकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। ऐना ने मुसाफे के लिए अपना हाथ उसके हाथ में दिया तो एक बार की दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं कि उसी के पीछे रखे हुए कैनवस में उसकी तस्वीर थी। सामने वो तस्वीर वाला उसका हाथ अपने हाथ में लिए खड़ा था। बेबाक ने कहा था कि तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। उसे भी जवाबन रस्मी तौर पर कहना चाहिए था कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई है, लेकिन वो उसे कुछ भी न कह सकी। गुमसुम सी होकर रह गई। यूं लग रहा था जैसे वो हाथ उसके कब्जे में चला गया है और वो अपना हाथ वापस नहीं ला सकेगी। बेबाक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम शायद ख्याली दुनिया में रहती हो, इस वक्त दिमागी तौर पर हाजिर नहीं हो। वो एकदम से चौंक कर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, जी 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 हाँ, वो मैं कुछ और सोच रही थी। क्या आप ही इस तस्वीर को खरीदना चाहते हैं? हाँ, इस तस्वीर में बड़ी गहराई है। मैं हैरान हूँ कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गहरी तस्वीर कैसे बना ली। उसने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मैं अपनी इस तस्वीर के जरिए क्या कहना चाहती हूँ? मैं तस्वीर के सामने वजाहत कर सकता हूँ। वो वहां से आर्ट गैलरी में आ गए। बेबाक ने कहा, तस्वीर में गहरा नीला रंग है, यानी इसे पेश करने वाली अभी तारीकी में है, अपने एहसासात और जज्बात को कुछ कुछ समझ रही है। दो मुसल्लस मुख्तलिफ जावियों से एक दूसरे में पेवस्त हो गए हैं। हर मुसल्लस के गोशे में मुख्तलिफ मैले और धुंधले से रंग हैं। उन मुसल्लस के पीछे एक कोसे कज़ाक खींची गई है, लेकिन उसमें 7 रंग नहीं। कोसे कज़ाक के नीचे 7 रंगों के छोटे छोटे से नुक्ते बनाए गए हैं। वो बोल रहा था और ऐना हैरानी से उसका मुंह तक रही थी, क्योंकि जो बातें उसके दिमाग में थीं वहीं उसकी जुबान पर आ रही थीं। उसने कहा, इस तस्वीर को बनाने वाली उलझी हुई है, क्योंकि कोसे कज़ा के 7 रंग बिल्कुल मादूम हैं। वो 7 रंग नुक्तों की सूरत में कहीं कहीं नजर आ रहे हैं, यानी वो पूरी तरह कोसे कज़ा बन पाएंगे या नहीं, कोई उसकी जिंदगी में रंगों की बहार लेकर आएगा या नहीं। ऐना एकदम से घबरा गई, क्योंकि वो उसके अंदर की बातें बयान कर रहा था। उसने कहा, बस बस ठीक है, मैं समझ गई। मुझे खुशी है कि आप मेरे इस आर्ट को समझते हैं। बेशक आप इस तस्वीर को खरीदने के मुस्तहिक हैं। वो सब वापस अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ गए। इंचार्ज ने कहा, ये बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारी तस्वीर को मिस्टर बेबाक ने पूरी तरह से समझ लिया है। ऐना बार बार उसे चोर नजरों से देख रही थी। उसने कहा, हाँ, मगर मैं ये तस्वीर फरोख्त नहीं करना चाहती, इन्हें गिफ्ट के तौर पर देना चाहती हूँ। बेबाक ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपकी तस्वीर को समझ रहा हूँ, इसकी कदर कर रहा हूँ, और आप मेरी इस तरह कदर कर रही हैं कि इस तस्वीर को गिफ्ट के तौर पर देना चाहती हैं। वो नजर चुरा कर बोली, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ये तस्वीर मेरे किसी कदरदान के घर में पहुंचे। इंचार्ज ने जरा परेशान होकर कहा, लेकिन मिस ऐना, यहाँ से जो भी तस्वीर फरोख्त होती है उसकी कीमत का 25% कॉलेज को डोनेशन के तौर पर दिया जाता है। बेबाक ने कहा, आप इस तस्वीर की बात ना करें, ये बताएं आप कॉलेज के लिए कितना डोनेशन चाहते हैं। इंचार्ज ने कहा, कम से कम 1000 पाउंड। बेबाक ने अपने बैग में से 1000 के 5 नोट निकालकर उसे पेश करते हुए कहा, मेरी तरफ से ये 5000 पाउंड डोनेशन के तौर पर रख लें, अब तो आपको कोई इतराज नहीं है। वो जरा झीम कर बोला, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। फिर वो जल्दी से उठते हुए बोला, आप तशरीफ रखें, मैं भी तस्वीर को पैक कराता हूँ। वो वहां से चला गया। ऐना फोन के जरिए अपनी माँ से पूछ रही थी, आपने अभी तक गाड़ी नहीं भेजी? माँ ने कहा, ड्राइवर गाड़ी लेकर जा चुका है, पता नहीं कहाँ रह गया है, उसे अब तक तुम्हारे पास पहुंच जाना चाहिए था। बेबाक ने उसके वहां पहुंचने में गड़बड़ पैदा कर दी थी। वो ड्राइवर रास्ते में ही रुक गया था, अपनी कार का बोनट उठाकर उसे चेक कर रहा था। उसने गैर दिमाग होकर खुद ही खराबी पैदा कर दी थी। फिर एक फोन बूथ में आकर ऐना के नंबर पर राब्ता करते हुए बोला, गाड़ी अचानक ही रास्ते में खराब हो गई है, मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज आप मेरा इंतजार करें। ऐना ने परेशान होकर फोन बंद कर दिया। बेबाक ने पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है? वो चौंक गई, नहीं, दरअसल मेरी कार रास्ते में खराब हो गई है, ड्राइवर देर से यहाँ पहुंचेगा। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलो, जहाँ कहोगी वहाँ पहुंचा दूंगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो नहीं, मैं चली जाऊंगी, थोड़ी देर बाद गाड़ी ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी तो ड्राइवर उसे घर ले आएगा, क्या मेरे साथ चलने पर कोई एतराज है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इंचार्ज एक मुलाजिम के साथ कमरे में दाखिल होते हुए बोला, ये ले आपकी तस्वीर पैक हो गई। बेबाक ने रैपर में लिपटे हुए दूसरे कैनवस को उठाते हुए ऐना से कहा, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो दोनों इंचार्ज से मुसाफा करके कमरे से बाहर आ गए। मुलाजिम तस्वीर उठाए उनके पीछे पीछे चल रहा था और ऐना बेबाक के पीछे चलते हुए कभी उसे और कभी कैनवस को देख रही थी। वो अपनी ही तस्वीर उठाए उसके आगे आगे चल रहा था। उसकी कार कॉलेज के बाहर खड़ी हुई थी। वो पिछली सीट का दरवाजा खोलकर कैनवस को वहां रखते हुए बोला, इसमें भी शायद तुम्हारी कोई शाहकार तस्वीर होगी, क्या मैं रैपर उठाकर इसे देख सकता हूँ? वो जल्दी से बोली, नहीं, ये कैनवस अभी सादा है, मैं घर जाकर कोई तस्वीर बनाऊंगी। मुलाजिम दूसरी तस्वीर गाड़ी में रखकर चला गया। वो अगली सीट पर उसके साथ बैठ गई। घर की तरफ जाते हुए बोली, तुम्हारी इस रेंटेड कार से अंदाजा हो रहा है कि इस शहर के नहीं हो, कहीं से आए हो।
تمہارا اندازہ درست ہے، میں کل تک فرینکفرٹ میں تھا، پچھلی رات ہی یہاں آیا ہوں، اب یہی رہنے کا ارادہ ہے، یہاں میرا ایک بنگلہ ہے، آج شام تک ایک کار بھی خرید لوں گا۔ کوئی بزنس مین ہو؟ ہاں، ہیرے اور جواہرات کا کاروبار ہے، لاکھوں کروڑوں کا لین دین ہوتا رہتا ہے۔ وہ باتوں کے دوران اسے اپنا ایڈریس سمجھاتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بے باک نے بنگلے کے احاطے میں پہنچ کر کار روک دی۔ اینا نے پوچھا، کیا میرے ساتھ کافی پینا پسند کرو گے؟ وہ مسکرا کر بولا، یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ وہ اس کے ساتھ بنگلے کے اندر آ گیا۔ اینا نے اپنی ماں سے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، ممی، ان سے ملیں، یہ مسٹر بے باک مومن ہے، بہت ہی باذوق انسان ہے۔ انہوں نے میری اس تجریدی آرٹ والی پینٹنگ کو بڑی گہرائی سے سمجھا ہے۔ میں نے وہ تصویر فروخت نہیں کی بلکہ گفٹ کے طور پر انہیں دے دی ہے۔ مونیکا نے بیٹی کے ساتھ اس کینوس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہی وہ تصویر ہے؟ نہیں، یہ سادہ کینوس ہے، دوسری تصویر بنانے کے لیے لائی ہوں، پلیز آپ اسے میرے کمرے میں رکھ دیں، میں ان کے لیے کافی بنانے جا رہی ہوں۔ مونیکا اس کینوس کو اٹھا کر بیٹی کے کمرے کی طرف چلی گئی اور اینا کافی بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بے باک ایک صوفے پر بیٹھا مسکرا رہا تھا، وہ اس کی تصویر اسی سے چھپا رہی تھی۔ یہ تاثر دینا نہیں چاہتی تھی کہ اس سے متاثر ہو گئی ہے، وہ اس کے ذہن میں اس طرح نقش ہو گیا ہے کہ سامنے بٹھائے بغیر اس نے اس کی تصویر بنا لی ہے۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے باری باری ان ماں بیٹی کے اندر جا رہا تھا۔ ادھر بیٹی کافی تیار کر رہی تھی، ادھر اس نے مونیکا کے ذہن میں یہ سوچ پیدا کی کہ کینوس کے ریپر کو کھول کر دیکھنا چاہیے، بیٹی نے کچھ بنایا بھی ہے یا نہیں۔ اس نے بے باک کی مرضی کے مطابق ریپر کو ہٹا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بیٹی نے کہا تھا کہ کوئی تصویر نہیں ہے، جبکہ وہ اس مہمان کی تصویر بنا کر لائی تھی جو ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بے باک کی مرضی کے مطابق سوچنے لگی کہ میری بیٹی اس نیگرو نوجوان سے متاثر ہو گئی ہے۔ تعجب ہے، ہماری نسل کے گورے چٹے کتنے ہی نوجوان اس سے لفٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ کیا اس جوان سے متاثر ہو گئی ہے؟ اینا ایک ٹرے میں 2 کپ کافی لے آئی، اس نے ایک کپ بے باک کو پیش کیا۔ اسی وقت مونیکا کینوس اٹھائے وہاں آ گئی، بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی، اینا یہ کیا؟ تم نے تو کہا تھا کینوس سادہ ہے۔ اینا ماں کے ہاتھ میں اس کا کینوس دیکھ کر گھبرا گئی، اس نے جھیم کر بے باک کو دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے ماں سے کہا، آپ نے اسے کھول کر کیوں دیکھا؟ میں نے منع کیا تھا۔ بے باک نے تصویر کو دیکھ کر حیرانی ظاہر کی۔ اینا، تم نے آج سے پہلے مجھے کبھی نہیں دیکھا، پھر یہ تصویر کیسے بنا ڈالی؟ تعجب ہے۔ وہ کیا جواب دیتی؟ بری طرح جھیم رہی تھی، شرما رہی تھی۔ یہ کیسے کہتی کہ وہ ایک ہی بار دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں نقش ہو گیا تھا؟ کینوس پر سکیچ کرتے وقت اسی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، پھر اسے کیا جواب دیتی۔ مونیکا خاموش اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے بیٹی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی جھجک اور شرمانے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سچ مچ اس نیگرو سے متاثر ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، اینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسٹر بے باک کہہ رہے ہیں تم نے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا، پھر یہ تصویر کیسے بنا لی؟ وہ بے باک کے سامنے بری طرح گڑبڑا گئی تھی، شرما رہی تھی، کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، میں کچھ نہیں جانتی، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس نے بیٹی کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر بے باک سے کہا، تم بیٹھو، کافی پیو، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔